اعتراض کی سالگرہ اور بنا تو میں کہا بناتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نے ہماری سالگرہ بنائی، ہم کی سالگرہ بنائی۔ تو یہ میں نے کوئی نئی چیز نہیں شروع کی، یہ سرکار نے میری سالگرہ بنائی تھی۔ تو جب میری سالگرہ آپ نے کیک کاٹا ہے، چاہے جو ریاض بیٹھے میرے ساتھ، ان کے گھر پر ہی کچھ تصاویر ہیں، وہ جی ٹیمپل آپ کا اسلام آباد کا، تو وہاں پر کیک رکھا گیا اور میرے برتھڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ بڑے چچا لوگ کو بڑی رحمت کرے، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے، سب نے دعائیں کی۔ تو میرے لیے تو ایک بن گئی نسبت کہ بھئی سرکار نے میری سالگرہ بنائی ہے تو ہم بھی ان کی سالگرہ بنائیں۔ ویسے تو یاد والوں کے لیے ہر موسم یاد کرے تو جو بھی بہانہ ملے ہم تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس بہانے سے کٹھے ہوں اور ہم ذکر یاد کریں، ان کی بات کریں، ان کے افکار کی بات کریں، اور جو کچھ وہ رہتی دنیا تک کے لیے کر رہے ہیں، جو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پورے اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو نوجوان طبقہ بہت زیادہ نظر آئے گا، پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی کی ہتھیلی ڈٹتے تھے، اور باقی تھے سارے اپنے موجودہ نظام کے ساتھ، اور سرکار نے ان سب کی تربیت کی، اور ان سب کو وہ جو ایتھیسٹ بنتے جا رہے تھے ان سب کو مولائی بھی بنایا، اور ان سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں بس ایک ہی کام کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کے نام اس بڑے رجسٹر میں داخل کروا دیتا ہوں۔ نکلوا کے تو دیکھیں اللہ کو پتا جائے گا کہ کسی سے دعا لینا ہوتا کیا ہے۔ کسی بھوکے پیٹ کو جب آپ کا کھلایا ہوا کھانا جاتا ہے تو وہ کھانا کسی اصل بھوکے کے پیٹ میں چلا گیا، ٹھنڈو دعا نکل گئی ہے، اس کے پیٹ سے دعا نکل گئی۔ مجھے شاہ صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے ساتھ میں، یہ لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے جب تک پہلے کھانا نہیں کھلاتے، اس لیے کہ رستہ ملا ہوا ہے پرانا کہ غریب کو کھانا کھلانا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اسی میں سے خوش ہو۔ اللہ عبادات اگر کروانی ہوتی تو فرشتے کیا کم تھے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیان۔ تو اللہ نے انسان کو جو تخلیق کیا، وہ ہمیں جو بات سمجھ رہی ہے اس کی احساس ہی ہے کہ اگر اس کے اندر احساس ختم ہو گیا نا تو پھر بات ساری ختم ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ محبت ہو، سرکار کے شعر ہے کہ محبت ہو تو مسجود و ملائک، محبت ہو تو مسجود و ملائک، وگرنہ تم سے بہتر چار پائے۔ اگر تمہارے اندر محبت موجود ہے تو ملائک بھی تمہیں سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو تم سے پھر بہتر ہے تم چار پائے، جانور تم سے بہتر ہے۔ تو یہ سرکار نے سارے زندگی آپ کے دل میں نہ کہیں پر وہ چپکے سے ایک شمع جلا دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زندگی کا سارا راز آپ جہاں جہاں جھگڑا کرتے پھر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ایک دم سے محبت میں ڈلتی جا رہی تھی۔ ایک سرکار کے شعر ہے کہ ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں، تحلیل جان کے بعد ملا گوہر۔ آپ کہتے تھے اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ، کوئی حصہ، ہاتھ، زبان، آنکھ، کوئی حصہ اللہ کے لیے مختص کرے کہ میں نے اس حصے سے کوئی اللہ کے خلاف والے ایریے کی بات نہیں کرنی، تو اللہ کی جہاں پہ وہ حدود اللہ ختم ہو رہی ہے وہاں سے میں نے کوئی اس کے ساتھ آغاز نہیں کرنا۔ کوئی ایک اپنے جسم کا حصہ تم اللہ کے لیے مختص کر لو، تمہارا پورا جسم اللہ کے لیے مختص ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ایک بڑے راز آپ بیان کر دی جاتی، کہتے ہیں انسان بڑا راز ہے، اس کی قدر کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید عبادات چھوڑ دے گا، انسان نہیں چھوڑے گا، انسان اپنا حصہ لے کے رہے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ دوزخ میں جانا ہے، کس میں جانا ہے، وہ اپنی آگ یہیں سے کٹھی کر کے لے کے جائے گا۔
سرکار فرماتے کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس آگے میں۔ تو بات تو کوئی پرانی چلتی آ رہی ہے اور وہ صدا دوبارہ اس دور میں آج سنائی دی۔ میرے ساتھ محترم قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سرکار کی کالج کے زمانے کے لوگوں میں سے ہیں۔ چچا ریاض بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اس کالج میں کلاسیں بھی پڑھائی ہیں، وہ لاہور انگلش کالج نامور روڈ والا۔ اور یہ اس دور سے آگاہ ہے کہ اس دور میں بھی کوئی ایک خاص بات چل رہی تھی۔ ابھی اس طرح سے چرچا نہیں تھا ہواؤں میں، ابھی اس طرح سے بات نہیں پھیلی تھی فضاؤں میں، لیکن کوئی بات تھی جو اس وقت کے لوگ بھی جو تھے اس میں سے اس گرہ کے اندر موجود تھے، اس حصار کے اندر موجود تھے۔ اور وہ تعلق کو پھر وہ زندگی بھر کہ کالج میں کوئی بچہ آ گیا، پچھلے دن مجھے ملے کل پرسوں حافظ شفیق الرحمان صاحب، تو وہ حافظ تھے، تو انہوں نے سرکار کو کہا جی میں حافظ پڑھنے گئے ہوا، تو آپ نے کہا کہ اچھا فلانی آیت اس رکوع سے اس رکوع تک سنا، کہتے میں نے سنا ہی آئے، تو آپ نے دراز سے میری فیس نکال کے کہ تم حافظ ہو، تم سے ہم نے فیس نہیں لینی ہے۔ کوئی یتیم آ گیا ہے تو اس کی فیس چھوڑ دی، کوئی مسکین آ گیا، کوئی غریب آ گیا، وہ بیٹھو علم حاصل کرو۔ اکاؤنٹنٹ آ گیا، انہوں نے کہا ایسا ایسے کیسے کام چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیسیں معاف کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے تو کالج نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا چلے اب تمہیں کس نے کہا کہ میں یہاں پیسے کمانے ہیں، میں تو اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرتے ہیں۔ اب جس کو اپنی زندگی میں اپنے جنازے کا خیال نہیں ہے وہ ضرور غور کرے کہ جن کی تعلیم پہ ہم عمل کر رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کیا۔ آپ فرماتے ہیں جس کو 40 بندے گواہی دے دینا کہ یہ اچھا آدمی تھا، اس کو حساب کتاب سے فارغ کر دیا۔ کتنے بندے چاہیے؟ 40 بندے صرف چاہیے جی اپنی پوری آپ کی 80 سالہ زندگی کے اندر 40 بندے صرف یہ کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا۔ تو ایسے بندے زندگی میں ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ وہ بابے کہتے ہوتے ہیں اور پتر اپنے ہستے دعا نہ کرے، ایسے بندے لب جڑے تیرے ہستے دعا کریں۔ آپ کے لیے کوئی دعا کیسے کر سکتا ہے جب آپ اس کی زندگی میں گھس کے کوئی ایسا کام کر رہے ہو کہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ یہ ہوتی ہے دعا۔ کوئی گھر پڑھ میں دعا نہیں کہتے، ماں باپ تو مجبوری پہ بھی دعا کر رہے ہیں نا جی۔